اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج دوپٹہ گلے کے اندر آ گیا، یہ فیشن بن گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت کے بال دوپٹہ سے باہر ظاہر ہوتے ہیں، اگر اس کی سیاہی محسوس ہوتی ہے، نماز نہیں ہوگی اس کی. میرے بھائی عورت کے بال سیاہی تو نظر آئے، اگر اس دوپٹے کے اوپر نماز نہیں ہوتی ہے، آج بتاؤ پورا سر کھول کھول کے گھوما جا رہا ہے اور دنیا کا فیشن سمجھا جا رہا ہے. میری ماں بہنوں سنو، اگر آج تم اپنی زندگی کو اس طرح سے کاٹو گی تو کل بروز محشر تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور میرے بھائی اگر تم نے اپنی بچیوں کے اوپر ٹاچ نہ کیا، اپنے بچیوں کو تم نے دین کی راہ نہ بتائی، اپنے بچوں کو تم نے دین کی راہ نہ سکھائی، اپنی بیوی کو تم نے تلقین نہ کیا، تو نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت 4 انسانوں کو، 4 مردوں کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 والد کو لے کے جائے گی، نمبر 2 اپنے بھائی کو لے کے جائے گی، نمبر 3 اپنے شوہر کو لے کے جائے گی، نمبر 4 اپنے بیٹے کو لے کے جائے گی. کس طرح سے صحابہ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم کس طرح سے لے جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ بچی رہی باپ نے اس پہ ڈانٹ نہ کی، باپ نے اس کو دین کا راستہ نہ دکھایا، مصطفیٰ علیہ السلام کے سنت کے مطابق چلنا نہ سکھایا، اس کے بعد اس کا بھائی اسے نہ روکا اور اس کے بھائی نے بھی نہ روکا. اس کے بعد جب اس کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال چلی گئی تو اس کے شوہر نے بھی منع نہ کیا. اور اس کے بعد جب اس نے بچہ جنا اور بچہ جب اس کا جاننے والا ہو گیا، ماں غلط کرتی رہی، بچے نے ماں کے اوپر تنبیہ نہ کی. کل بروز محشر ہوگا، سارے لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق کرسی پہ جلوہ فرما ہوگا. اللہ حساب و کتاب کے لیے بیٹھا ہوگا. سارے انبیاء لڑتے ہوں گے. حضرت آدم سے عیسیٰ 1,09,24,000 کم و بیش پیغمبر لڑتے ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے سفارش کی جائے. وہ بروز محشر ہوگا جہاں سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اسے ہی تو بروز محشر کہا جاتا ہے. سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، کوئی کسی کی پریشانی سننے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کی پریشانی کا سمادھان کرنے والا نہ ہوگا. اس وقت ایک عورت کو بلایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال توڑے جائیں گے اور اسے حکم ہوگا کہ جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹ کے جہنم کے اندر لے جایا جائے. وہ کہے گی مولا میں اکیلے اس کی ذمہ دار ہوں. اللہ کو زیادہ پسند ہو. حضرت موسیٰ نے سوچا رات اس کے گھر رک کے دیکھ لیتے. وہ اس نوجوان کے قریب گئے، کہا نوجوان میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں آپ کا مہمان ہو، اگر چاہیں تو آپ اپنے گھر لے سکتے ہیں. اس نے دیکھا نبی کا چہرہ پہچان گیا، کہا حضور میرے گھر چلے. گھر لے گئے، حضرت موسیٰ کو بٹھایا، اندر گیا، پھر باہر آیا، پوچھا جناب کھانا ابھی کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اس سے پوچھ لے، یہ مطلب پوچھا کہ یہ مطلب کیا ہے، ابھی کھائیں گے یا بعد میں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی موسیٰ نے کہا اسے کیا بھیا یہ بتا دیا جائے ہم ابھی کھائیں گے یا بعد میں، کیا مطلب ہے؟ کہا اگر آپ ابھی کھائیں گے تو اکیلے کھائیں گے، اگر بعد میں کھائیں گے ہم دونوں ساتھ کھائیں گے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ وجہ پوچھ لینی چاہیے، شاید اتنے وقت یہ عبادت کرتا ہو جو اللہ کو زیادہ پسند ہو. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ بتا دیا جائے ابھی کھائیں گے تو اکیلے کھائیں گے اور اگر بعد میں کھائیں گے ہم دونوں ساتھ کھائیں گے. معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ کوئی نہیں، بات یہ ہے کہ میری ماں بوڑھی ہے جو بستر کے اوپر لیٹی ہے، اٹھ نہیں سکتی ہے، ہم اس سے پہلے کھانا کھلائیں گے اس کے بعد ہم کھائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اگر اتنی ضعیف تیری ماں ہے اجازت لے لو، ہم بھی دیدار کر لیں، ہم بھی زیارت کر لیں. نوجوان ماں سے اجازت لیتا ہے، ماں اجازت دے دیتی ہے. حضرت موسیٰ گئے، پڑوس میں بیٹھ گئے. حضرت وہ نوجوان روٹی لایا، سالن لایا، پانی لایا، محبت سے ماں کو اٹھایا، اپنے جانوں کے بل بٹھایا اور ماں کے چہرے کو دھوتا ہے. چہرہ دھلنے کے بعد روٹی توڑ کے 100 روپے کے اندر ڈبوتا ہے اور ڈبونے کے بعد اپنے منہ کے اندر رکھ کے نوالا چبلاتا ہے. اور جب نوالا چباتا ہے، چبا کے جب نوالا بالکل پانی جیسا ہو جاتا ہے، اپنے منہ سے نکال کے ماں کے منہ میں نوالا رکھتا ہے، اس لیے کہ ماں کے دانت نہیں تھے. ماں جب کھا لیتی ہے تو کہتی بیٹا میں کھا چکا. ماں کہتی بیٹا میں کھا چکی. کہا پانی پلایا، منہ دھلا کے ماں کو بستر کے اوپر لٹا دیا. کہا بیٹا تم بھی کھا لینا اور مہمان کو بھی کھلا دینا. اور کہا بیٹا چراغ بجھا دو. جب بیٹے نے چراغ بجھایا، ماں نے پوچھا بیٹا چراغ بجھا دیا؟ کہا ہاں ماں چراغ بجھا دیا. اس رات کے اندھیرے میں ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور وہ کہتی مولا تو دیکھتا ہے کہ تیری یہ بندی کتنی
لاچار ہے, کتنی کمزور ہے, اور تو جانتا ہے اور تو خود دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا میری خدمت کس طرح سے کر رہا ہے, بیٹا میرا کس طرح سے میری خدمت کر رہا ہے. یا اللہ اس خدمت کے بدلے میں تجھ سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتی, ہاں اتنا مانگتی ہوں کہ میرے بیٹے کا حشر کل میرے پیغمبر حضرت موسیٰ کے ساتھ کہہ دینا. حضرت موسیٰ سجدے کے اندر گر گئے اور رو کر فرمایا واللہ جب ماں کی دعا کا عالم یہ ہے, جب ماں کی دعا کا عالم یہ ہے تو پھر محمد عربی کی دعا کا عالم کیا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ماں کی دعا کا عالم یہ ہے کہ گنہگار بندہ نبی کے ساتھ حشر کر دیا جائے تو پھر مصطفیٰ کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ ہم ماں کو سمجھتے کیا ہے, لیکن میری بہنوں اور میری ماؤں اپنے کردار کو بدلو. میں اس کے مصطفیٰ ہے کہ آج دوپٹہ گلے کے اندر آ گیا, یہ فیشن بن گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت کے بال دوپٹہ سے باہر ظاہر ہوتے ہیں, اگر اس کی سیاہی محسوس ہوتی ہے, نماز نہیں ہوگی اس کی. میرے بھائی جب عورت کے بال سیاہی تو نظر آئے, اگر اس دوپٹے کے اوپر نماز نہیں ہوتی ہے, آج بتاؤ پورا سل گھول گھوم کے گھوما جا رہا ہے اور دنیا کا فیشن سمجھا جا رہا ہے. میری ماں بہنوں سنو, اگر آج تم اپنی زندگی کو اس طرح سے کاٹو گی تو کل بروز محشر تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور میرے بھائی اگر تم نے اپنی بچیوں کے اوپر ٹاچ نہ کیا, اپنے بچیوں کو تم نے دین کی راہ نہ بتائی, اپنے بچوں کو تم نے دین کی راہ نہ سکھائی, اپنی بیوی کو تم نے تلقین نہ کیا, تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت 4 انسانوں کو, 4 مردوں کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 والد کو لے کے جائے گی, نمبر 2 اپنے بھائی کو لے کے جائے گی, نمبر 3 اپنے شوہر کو لے کے جائے گی, نمبر 4 اپنے بیٹے کو لے کے جائے گی. کس طرح سے؟ صحابہ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم کس طرح سے لے جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ بچی رہی باپ نے اس پہ ٹاچ نہ کی, باپ نے اس کو دین کا راستہ نہ دکھایا, مصطفیٰ علیہ السلام کے سنت کے مطابق چلنا نہ سکھایا, اس کے بعد اس کا بھائی اسے نہ روکا اور اس کے بھائی نے بھی نہ روکا, اس کے بعد جب اس کی شادی ہو گئی وہ اپنے سسرال چلی گئی تو اس کے شوہر نے بھی منع نہ کیا, اور اس کے بعد جب اس نے بچہ جنا اور بچہ جب اس کا جاننے والا ہو گیا, ماں غلط کرتی رہی, بچے نے ماں کے اوپر تنبیہ نہ کی, کل بروز محشر ہوگا سارے لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق کرسی پہ جلوہ فرما ہوگا, اللہ حساب و کتاب کے لیے بیٹھا ہوگا, سارے انبیاء لرزتے ہوں گے, حضرت آدم سے تا عیسیٰ 1,02,24,000 کم و بیش پیغمبر لرزتے ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے سفارش کی جائے. وہ بروز محشر ہوگا جہاں سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, اسے ہی تو بروز محشر کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ پریشان حال ہوں گے, کوئی کسی کی پریشانی سننے والا نہ ہوگا, کوئی کسی کی پریشانی کا سمادھان کرنے والا نہ ہوگا. اس وقت ایک عورت کو بلایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال توڑے جائیں گے اور اسے حکم ہوگا کہ جہنم میں بھیج دیا جائے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹ کے جہنم کے اندر لے جایا جائے. وہ کہے کہ مولا میں اکیلے اس کی